کردار کے ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ نے وقت کے تقاضوں کی تکمیل میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے اور ہر موقع پر امن و قانون کی پاسداری کا فریضہ نبھایا ہے۔ اس لیے مدارس کو کسی خوف یا مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ مدارس اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو مضبوط رکھتے ہوئے تمام انتظامات کو درست رکھیں۔ خاص طور سے 3 چیزوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ میں اجمالاً اشارہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات حضرت صدر محترم دامت برکاتہ کے خلیفی خطاب کے اندر آپ کے سامنے آئے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو مالیاتی نظام کی شفافیت، جس کے لیے آمد و صرف کے تمام حسابات کا ریکارڈ رکھنا، ان کو آڈٹ کرا کر آڈیٹر کی رپورٹ محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس معاملے میں شرعی اور قانونی ذمہ داریوں سے سبھی اہل مدارس بخوبی واقف ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ان پر پوری فرشناسی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ دوسری چیز مدرسے کی جائیدادوں سے متعلق قانونی تقاضوں کی تکمیل ہے۔ اس سلسلے میں متعدد رہنما تحریریں سامنے آ چکی ہیں، ان کی روشنی میں تمام ضروری کارروائیاں عمل میں لائی ہیں۔ تیسری چیز مدارس کے داخلی نظام کی عمدگی ہے، جس میں خاص طور سے طلبہ کی تمام ضروریات کی بہتر طریقے پر تکمیل سر فہرست ہے۔ رہائش گاہوں اور دستگاہوں کے علاوہ مطبخ اور دیگر ضروریات سے متعلق عمارت کی تعداد اور مساحت کی ضابطوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ صفائی کا اہتمام اور صحت افزا ماحول کی فراہمی بھی لازم ہے۔ غرض یہ کہ اس پہلو سے قانونی ضوابط کی تکمیل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مدارس اپنی وسعت کے مطابق انتظامات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشہ سامانی اور تنگی کے باوجود الحمدللہ مدارس اپنی وسعت پر امور کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ مزید توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ ہے کہ اب تک جن چیزوں میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو اس کا ازالہ کر لیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات سے زیادہ اس حقیقت سے کون واقف ہوگا کہ تمام اسباب کے ساتھ خالق کائنات کی طرف رجوع کامیابی کی شرط اول اور مسائل کے حل کی بنیاد ہے۔ اس لیے پہلے سے زیادہ رجوع الی اللہ کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کی مدد فرمائے اور مدارس کے ساتھ امت مسلمہ کے ہر سرمایہ کی حفاظت فرمائے اور اس اجتماع کو برابر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔